بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 مارچ ہے اور 21 مارچ یوم شاعری کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ آج ورلڈ پوئٹری ڈے ہے اور پوئٹری کی اہمیت، شاعری کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام کتاب کہانی میں بھی کچھ شعری مجموعوں اور کچھ نثری کتابوں اور ایک معروف رسالے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم ایک ادبی جریدے کے حوالے سے گفتگو کریں۔ یہ آپ ملاحظہ کریں، یہ معروف ادبی جریدے فانوس کا مارچ اپریل کا شمارہ ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس شمارے میں معروف شاعر، مصور احساس، شاعر درویش جناب بشیر رحمانی کے حوالے سے ایک خصوصی گوشہ مرتب کیا گیا ہے، جس کے لیے اس رسالے کے مدیر اعلیٰ جناب شکور طفیل اور مدیر جناب خالد علیم صاحب خصوصی مبارکباد، اور میری طرف سے انہیں بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک ایسے شاعر کے حوالے سے اپنے موقر جریدے میں ایک گوشہ مختص کیا جنہیں کبھی بھی صلہ و ستائش کی تمنا نہیں رہی، تاہم یہ ان کی ایک ادب سے بے پایاں محبت اور خلوص ہے کہ انہوں نے حضرت بشیر رحمانی کے شخصیت و فن کے حوالے سے فانوس کا ایک گوشہ مرتب کیا۔ اس شمارے کی اگر ہم فہرست میں دیکھیں تو اس میں خالد علیم صاحب کا اداریہ ہے اور مختلف مقالات ہیں، تنقید نعت، نئے مقالے کا آغاز صبیحی رحمانی، اور لالا گل میں نمایاں رات کی رانی اسد محمود خان، اور نالہ شبگیر پروفیسر قمر جہاں اور زاہدہ خاتون کے تخلیقی وجود سے مکالمہ، اور پروفیسر طاہر مسعود اور ڈاکٹر ہارون رشید تبسم کی تحریریں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد گوشہ بشیر رحمانی ہے، جس میں پروفیسر حافظ ظفر عادل کا مضمون بشیر رحمانی کی شاعری، اور اس خاکسار نوید مرزا کا مضمون والد محترم بشیر رحمانی ایک تعارف، اور بشیر رحمانی کا مجموعہ نعت، ان کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے خالد علیم کا مقالہ، اور آخر میں بشیر رحمانی کا نعتیہ کلام اور بشیر رحمانی کی غزلیں، جس کا انتخاب خود مدیر اعلیٰ محمد شکور طفیل نے کیا ہے۔ شاعر درویش کو یہ ایک بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اس شمارے میں افسانے بھی ہیں جو پروفیسر اسلم جمشید پوری، دیپک بدھ اور سید احمد قادری کے، تراجم محمد عاصم بٹ، اور علمی ادبی اداروں کی زبوں حالی پر محمد شکور طفیل کی تحریر بھی اس میں شامل ہے۔ یوں ایک کمال کا یہ ایک جریدہ ہے جو ہر ماہ منظر عام پر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ کتابوں پر ذکر کریں گے، تو یہ کتاب آپ ملاحظہ کریں، ملاپ، جو کہ وحید قندیل صاحب کا شعری مجموعہ ہے جسے نستعلیق پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ وحید قندیل دیار غیر میں ہیں، اور ان کی اس سے پہلے بھی چند کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں دا گلوریس سن سوانح حیات ہے، جھیل کا چاند ہے، آؤ بھیگ جائیں، مونا لیزا، اور تھائی لینڈ کا ایک سفر نامہ ہے۔ یہ کتاب حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے۔ چند شعر ملاحظہ کریں۔ ستم ہر طرح ہے گوارا کیا ہے،
کہاں کوئی شکوہ تمہارا کیا ہے، دل و جان فوراً ہی حاضر کیے ہیں، میرے مہرباں جب اشارہ کیا ہے۔ یہ شاعری کی ایک خوبصورت کتاب ہے اور آپ اسے خرید کر پڑھیں اور دوستوں کو بھی پڑھنے کا مشورہ دیں۔ ہماری آج کی دوسری کتاب جو ہے وہ ملک کے معروف شاعر جناب اعجاز فیروز اعجاز کا پہلا نعتیہ مجموعہ معجزہ معجزات سے پہلے۔ اعجاز فیروز اعجاز کی اس سے پہلے 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں غزل، نظم اور بچوں کے لیے نظمیں شامل ہیں۔ اس نعتیہ مجموعے کا سب سے بڑا کمال یہ بھی ہے کہ اس میں شاعری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارک کے حوالے سے کی گئی ہے اور 99 نعتیں شاعر نے لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی رباعیات اور قطعات بھی اس میں شامل ہیں۔ نعت کہنا ویسے بھی ایک ایسی سعادت ہے جسے نصیب ہو اس کے مقدر یقینی طور پر سنور گئے۔ اللہ پاک ہم سب شاعروں کو نعت سرکار دو عالم کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سعادت ہمارے دوست اعجاز فیروز اعجاز کے حصے میں بھی آ گئی۔ اس نعتیہ مجموعے کے حوالے سے ڈاکٹر خورشید رضوی، راجہ رشید محمود، ناصر زیدی، پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید کی آرا بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ چند شعر امی، یہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ آپ سرکار کے 99 اسماء مبارک کے حوالے سے یہ کتاب ہے، اس میں نعتیں ہیں۔ امی کے حوالے سے دیکھیں، سب کے دل میں ہے محبت ان کی، یہ محبت ہے عنایت ان کی، کافروں نے بھی یقین ان پہ کیا، مانتے تھے وہ شرافت ان کی۔ اسی طرح اور دیکھتے ہیں امی کے بعد عربی، بے سہاروں کا سہارا ہیں رسول عربی، عاصیوں نے بھی پکارا ہے رسول عربی، خاک طیبہ کا جو آنکھوں کو بنایا سرما، نقش اس دل میں اتارا ہے رسول عربی۔ یہ نعت کی ایک خوبصورت کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ چند دن پہلے مجھے ادارہ ہمدرد کی ڈائریکٹر اور حکیم محمد سعید شہید کی صاحبزادی سعدیہ راشد صاحبہ نے حکیم صاحب کی 2 کتابیں بطور تحفہ بھیجی ہیں۔ حکیم سعید شہید کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے طب کی دنیا میں انقلابات برپا کیے، اور ان کی ریسرچ کی بدولت ادارہ ہمدرد کی ادویات سے بہت سے مریض صحت یاب ہو رہے ہیں۔ وہ ایک نامور طبیب تو تھے ہی جنہوں نے ادارہ ہمدرد کی بنیاد رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی۔ ان میں سے یہ ایک کتاب شہید حکیم محمد سعید کی یادیں اور باتیں ہیں۔ اس کتاب میں انہیں بہت سی شخصیات نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کتاب میں حکیم صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے مضامین شامل ہیں۔ کتاب کا پیش لفظ رفیع الزماں زبیری نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حکیم محمد سعید کو حیات ابدی کے سفر پر گئے 1 سال ہو گیا ہے، مگر ان کی یادوں کے پھول
مرجھائے نہیں۔ اسی طرح کی اور باتیں ہیں، اور یہ کتاب غالباً حکیم صاحب کی پہلی برسی پر شائع ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور کتاب عرفانستان بھی حکیم محمد سعید صاحب کی تخلیق ہے، جس میں انہوں نے مطالعہ قرآن، فلسفہ قرآن اور قرآن کا معاشرتی نظام کے علاوہ دیگر کئی موضوعات پر بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ حکیم سعید صاحب ہمارے دلوں میں بستے، لہٰذا ان کی یہ کتاب پڑھنے لائق ہے۔ دین کی ترویج میں انہوں نے جس طرح ایک لکھاری کے طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے ایک ماہنامہ نونہال بھی جاری کیا ہے، جس میں اپنے نوجوانی کے دنوں میں چھپنے کا اعزاز مجھے بھی حاصل رہا ہے، اور اب انشاءاللہ دوبارہ بھی میری تحریریں آپ کو اس رسالے میں نظر آئیں گی۔ تو حکیم محمد سعید ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کے ذکر کے بغیر نہ تو طب کی دنیا میں یہ کہیں کہ طب کی دنیا کے وہ ایک بے مثال شخصیت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی حکمت کی باتیں اپنی جگہ کمال ہیں۔ میں نے حکیم صاحب کے لیے ایک نظم بھی لکھی تھی جو میری پچھلے برس شائع ہونے والی کتاب بچوں کی پھلواری میں شامل ہے۔ اس کے ایک دو شعر سنا کر پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ شعر کچھ یوں تھے: حکمت کے آسمان پہ حرف کمال تھا، حکمت کے آسمان پہ حرف کمال تھا، کردار لاجواب سخن بے مثال تھا، ظلمت قدوں کا خوف نہیں تھا اسے کوئی، وہ شخص روشنی کی طرح لازوال تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے پروگرام کتاب کہانی سے اجازت دیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا ویب چینل دیکھتے رہیں اور اسے سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں پر بھی تبصرہ ہو تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ خدا حافظ۔